عباس بن علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں علم بردار امام ہمام تھے۔ ان کا خطاب سکائے اہل بیت بھی ہے۔ 34 سال کی عمر میں شہید ہوئے تھے۔ اولاد یہ ہے: عباس علمدار، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، ان کے بیٹے ہیں حسن، اور ان کے بیٹے ہیں عبید اللہ قاضی الحرمین، عباس الفصیح، حمزۃ الاکبر، ابراہیم ہروکا، فضل، اور پھر عبید اللہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور ان کی اولاد ہے ہارون۔ اولاد بنو ہارون کے نام سے مشہور اور دمیات میں پائی جاتی ہے۔ دوسرے بیٹے ہیں داؤد الاکبر، ان کی اولاد بنو ہدہد کے نام سے مشہور اور یمن میں پائی جاتی ہے۔ عباس الفصیح شاعر اور ہارون رشید کا مقرب تھا۔ 4 بیٹوں سے نسل جاری ہے۔ بعض نساب کہتے ہیں کہ صرف عبید اللہ ابن عباس الفصیح کی نسل سمرقند میں رہ گئی ہے۔ حمزہ الاکبر، ابو القاسم کنیت، اس کا چہرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشابہ تھا۔ ماموں نے اسے 1,00,000 روپے دیا۔ ان کے بیٹے علی اور ان کے بیٹے محمد، نسل جاری ہے۔ ابراہیم ہروکا ادیب و فقیہ و امام تھے۔ ان کے بیٹے ہیں حسن، محمد اور علی۔ ہر سہ کی اولاد مصر میں ہے۔ فضل کے بیٹے جعفر اور ان کے بیٹے فضل، نسل جاری ہے۔ دوسرے بیٹے عباس الاکبر اور ان کے 4 فرزندوں سے نسل جاری ہے، اور فضل کے تیسرے بیٹے محمد ابو فضل الشاعر، نسل جاری ہے۔ عمر اطراف بن علی مرتضی رضی اللہ عنہ۔ عمر اطراف عباس علم بردار کے برادر حقیقی ہیں۔ اختلاف یہ ہے کہ ان میں سے بڑا کون تھا۔ 77 سال کی عمر میں وفات پائی۔ بعض کا بیان ہے کہ مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے مختار ثقفی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان کی نسل کا سلسلہ یہ ہے: عمر اطراف، ان کے بیٹے محمد، ان کی اولاد عبداللہ، عبید اللہ، عمر، ہر سہ از بطن ختیجہ بنت امام زین العابدین، اور جعفر از بطن ام ولد۔ عبداللہ کی اولاد ہے احمد، محمد، عیسیٰ المبارک، عیسیٰ صالح، قاسم ملقب ملک تالکان، سب کی نسل جاری ہے، اور قاسم بن محمد کی نسل ملتان میں پائی جاتی ہے، جہاں انہوں نے حکومت بھی کی۔ طیب، علی، بغداد اور نواحی نسل موجود ہے۔ ابو محمد اسماعیل، ان کی نسل کثیر بلخ و خراسان میں موجود ہے۔ ابو الحسن ابراہیم۔ حضرت عباس علمدار کے باقی 3 بھائی جعفر، عبید اللہ، عثمان کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ ابو القاسم محمد بن علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ خولہ ملقب حنفیہ قبیلہ حنیفہ بن لحیم سے ہیں۔ اس قبیلے نے عہد صدیقی میں ارتداد کیا تھا۔ یہ جنگ میں اسیر ہو کر آئیں اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو ملی۔ محمد بن علی 21 ہجری 8 خلافت فاروقی میں پیدا ہوئے اور 1 محرم 81 ہجری کو انتقال فرمایا۔ آپ کے زہد و ریاضت اور زور و قوت کی حکایات بہت مشہور ہیں۔ لشکر مرتضیٰ کے علم بردار یہی ہوا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارے والد حسن اور حسین کو جنگ میں نہیں بھیجتے اور تم کو ہر ایک سخت کام پر مامور کرتے ہیں؟ فرمایا، وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں ہیں اور میں علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہوں۔ شیعہ کے ایک فرقے کا اعتقاد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد امامت ان کو ملی۔ ایک شاخ کا اعتقاد ہے کہ امام حسین کے بعد امامت ان کو ملی۔ پھر ہر 2 کا اتفاق ہے کہ آئندہ امامت انہی کی نسل میں جاری ہوئی۔ مختار ثقفی، جس نے قاتلان حسین رضی اللہ عنہ سے سخت انتقام لیے، اپنے آپ کو انہی کا مختار بتایا کرتا تھا۔ ابن الحنفیہ کے غلام کا نام کیسان ہے، وہ بھی ایک فرقے کا امام ہے۔ کیسانیہ کا اعتقاد ہے کہ محمد بن علی مرتضی کوہ رضوی پر رہتے ہیں۔ شیر و پلنگ ان کے پہرادار ہیں، شہد اور پانی کے چشمے ان کے متصل جوش زن ہیں۔ قرب قیامت میں مہدی کے لقب سے وہی ظہور پذیر ہوں گے۔ ابن الحنفیہ بن علی مرتضی کی اولاد کی تعداد 24 ہے۔
جن میں سے 14 نرینہ فرزند تھے، 3 سے نسل جاری ہے۔ اولاد کا شجرہ یہ ہے: ابو القاسم محمد بن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اولاد ہے ابو ہاشم اور ان کے بیٹے عبداللہ۔ جعفر یوم الحرہ کو شہید ہوئے تھے، ان کی اولاد کثیر موجود ہے۔ اور علی نسل کثیر موجود ہے، ان کے بیٹے ابو محمد حسن، ان کو فرقہ کیسانیہ امام تسلیم کرتا ہے، اور ان کے بیٹے علی نسل کثیر موجود ہے۔ محمد بن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ سیدہ امامہ بنت سیدہ زینب بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کربلا میں قبیلہ بنی ابان بن دارم کے ایک شخص کے تیر سے شہید ہوئے۔ سلسلہ نسب گم ہے۔ ابو بکر بن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ لیلہ بنت مسعود ہیں، جنگ کربلا میں شہید ہوئے۔ بعض نے ان کی شہادت میں اختلاف بھی کیا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دیگر فرزندوں عبداللہ و عون و یحییٰ و عمر فرزند حبیبہ کے حالات نہیں ملے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کو علوی بھی کہتے ہیں۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا دختر ابی طالب، یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن ہے۔ ابو طالب کی سب اولاد طالب، عقیل، جعفر، علی، ہند، جمانہ ایک ہی والدہ فاطمہ اسدیہ سے ہیں۔ ام ہانی کا نام ہند تھا، بعض نے فاختہ بھی لکھا ہے۔ ان کا نکاح حبیرہ بن ابی وہب بن عمر بن عائز بن عمران بن مخزوم سے ہوا تھا۔ ام ہانی کے بطن سے ہانی، عمر، یوسف اور جادہ دختر پیدا ہوئے تھے۔ ام ہانی عام الفتح کو اسلام لائی تھیں۔ حبیرہ نجران کو بھاگ گیا تھا، اس کی واپسی از نجران اور قبولیت اسلام کی کوئی روایت نہیں ملی۔ حبیرہ نے اپنے فرار کے متعلق مندرجہ ذیل اشعار مکہ میں لکھ کر بھیجے تھے۔ لعمرك ما وليت ظهري محمدا واصحابه جنبا ولا خيفة القتل ولكنني قلبت امري فلم اجد لسيفي غناء ان ضربت ولا نبلي وقفت فلما خفت ضيعة موقفي رجعت لعود كالهزب الى الشبل۔ ترجمہ: سچ سمجھو تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے بوجہ نامردی یا خوف قتل پیٹھ نہیں دی، بلکہ میں نے دیکھا کہ میرا کام الٹ گیا اور میری تلوار میرا نیزہ اب کچھ کام نہیں بنا سکتے۔ پہلے تو میں ٹھہرا، لیکن جب دیکھا کہ موقف بھی نکل رہا ہے تب لوٹ کر چلا جیسا کہ شیر اپنے بچوں کی طرف واپس آیا کرتا ہے۔ جمانہ رضی اللہ عنہا دخت ابی طالب، اولاد ابی طالب میں جمانہ کا نام ملتا ہے مگر ان کے حالات سے کوئی آگاہی نہیں ملتی۔ ابن اسحاق امام اہل السیر نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیداوار خیبر میں سے 30 وسق خرما جمانہ دخت ابی طالب کے لیے مقرر فرمائے تھے۔ اس فکرے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ خلط اسلام سے مشرف تھیں، اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ فتح خیبر تک وہ حیات تھیں۔ حمزہ عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین اور اسد اللہ و رسول ہی ان کے خطاب ہیں۔ 6 نبوت میں اسلام لائے اور پھر ہمیشہ ناصر اسلام رہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر رضائی بھی تھے، یعنی ہر دو نے سویبہ کا دودھ پیا تھا۔ ابو عمارہ ابو یعلا کنیت فرمایا کرتے تھے۔ جنگ بدر میں نہایت شجاعت اور مردانگی کے کرشمے دکھائے اور جنگ احد میں دشمنوں کے بڑے بڑے بہادروں کو خاک میں ملا کر وحشی کے ہاتھ سے، جس نے پتھر کے پیچھے چھپ کر بزدلانہ حملہ کیا تھا، شہید ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب عطا فرمایا۔ ان کی لاش پر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: رحمك الله اي عم فلقد كنت وصولا للرحم فعونا للخيرات۔ ترجمہ: چچا، خدا تم پر رحم کرے، تم قرابت کا حق خوب ادا کرنے والے اور بکثرت نیکی کرنے والے تھے۔ دشمنوں نے ان کا جگر نکالا، کان کاٹے، چہرہ بگاڑا، پیٹ چاک کر ڈالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاش کی حالت دیکھ کر اس قدر غمزدہ اور اندوہگین ہوئے تھے
کہ اتنا رنج آپ نے کبھی بھی نہ فرمایا تھا۔ کعب بن شرف یا عبداللہ بن رواحہ نے اس شہادت پر مندرجہ ذیل اشعار کہے تھے: بكت عيني وحق بها بكاء وما يغني البكاء ولا العويل على أسد الإله غداة قالوا لحمزة ذاكم الرجل القتيل۔ ترجمہ: میری آنکھ روتی ہے، یہ رونا ٹھیک بھی ہے، گو رونے اور چلانے کا نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ رونا اس شیر خدا پر ہے جب یہ آواز نکلی کہ حمزہ مرے پڑے ہیں۔ أصيب المسلمون به جميعا هناك وقد أصيب به الرسول۔ ترجمہ: سبھی مسلمانوں نے ان کے واقعے کو مصیبت سمجھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ أبا يعلى لك الأركان هدت وأنت الماجد البر الوصول۔ ترجمہ: ابو یعلا یعنی حمزہ گو مر گئے، مگر شک نہیں بڑی ہی عزت والے اور لوگوں سے بھلائی کرنے والے اور قرابتیوں سے احسان کرنے والے تھے۔ عليك سلام ربك في جنان يخالطها نعيم لا يزول۔ ترجمہ: حمزہ پر خدا کی سلامتی ہو، وہ ان بہشتوں میں ہیں جہاں کی نعمتوں کو زوال نہیں۔ ألا يا هاشم الأخيار صبرا فكل فعالكم حسن وجميل۔ ترجمہ: آل ہاشم کے سرداروں سے عرض ہے کہ صبر کریں، ان کے کام تو سبھی اچھے ہوا کرتے ہیں۔ رسول الله مصطبر كريم بأمر الله ينطق إذ يقول۔ ترجمہ: برگزیدہ رسول خدا سراپا صبر ہیں، وہ جب بولتے ہیں تو حکم خدا سے بولتے ہیں۔ ألا من مبلغ عني لؤيا فبعد اليوم دائمة تدول۔ ترجمہ: کوئی ہے جو قریش سے جا کر کہہ دے کہ آج کے بعد تمہارا زمانہ ہمیشہ کے لیے گیا۔ وقبل اليوم ما عرفوا وذاقوا وقائعنا بها يشفى الغليل۔ ترجمہ: ہاں، آج سے پہلے ہم نے تم کو وہ مزے چکھائے ہیں جن کو سن کر دوست کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ نسيتم ضربنا بقليب بدر غداة أتاكم الموت العجيل۔ ترجمہ: وہ بدر کا کنواں، وہ مار، وہ ناگہانی موت تم آج بھول گئے۔ غداة ثوى أبو جهل صريعا عليه الطير حائمة تجول۔ ترجمہ: جب ابو جہل چاروں شان چت گرا پڑا تھا، گدھ اس کی بوٹیاں نوچ رہے تھے۔ وعتبة وابنه خرا جميعا وشيبة عزه السيف الثقيل۔ ترجمہ: اسی طرح عتبہ بھی، اس کا بیٹا بھی، اسی طرح شیبہ بھی، تلوار نے ان کی تکہ بوٹی کر دی تھی۔ ان کے دو فرزند تھے، عمارہ اور یعلا۔ عمارہ کا فرزند حمزہ ہوا اور یعلا کے 5 فرزند ہوئے، مگر پھر ان کی نسل آگے نہ چلی۔ 2 لڑکیاں تھیں، ام الفضل اور امامہ۔ ام الفضل دختر حمزہ سے ایک حدیث عبداللہ بن شداد نے روایت کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں: ہمارا ایک آزاد کردہ غلام مر گیا تھا، اس کے ایک بیٹی ایک بہن تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو نصفہ نصف ورثہ دلایا تھا۔ امامہ وہی ہے جن کے حق حضانت کی بابت حضرت زید اور جعفر طیار اور علی مرتضیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنے اپنے دلائل پیش کیے تھے۔ حضرت زید کہتے تھے، حمزہ مواخات میں میرے بھائی تھے، اس لیے لڑکی پرورش کے لیے مجھے ملنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے، لڑکی میرے چچا کی لڑکی ہے اور اس نے مکہ سے مدینے تک ہودج فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سفر کیا ہے۔ حضرت جعفر طیار کہتے تھے کہ لڑکی میرے چچا کی لڑکی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ فرمایا تھا۔ یہ واقعہ 6 ہجری کا ہے اور صحاح میں تفصیل سے مذکور ہے۔ امامہ کا نکاح ام المومنین ام سلمہ کے فرزند سلمہ کے ساتھ ہوا تھا۔ ابو لہب ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کی وجہ سے عداوت رکھتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں واز فرمایا کرتے تھے، تب ابو لہب قریب ہی کھڑے ہو کر چلایا کرتا، لوگو اس کی نہ سنو، دیوانہ ہے۔ ابو لہب جنگ بدر سے 8 دن بعد طاعون سے ہلاک ہوا۔
3 دن تک اس کا جثہ سڑتا رہا، لیکن جب سڑاندھ سے سارا محلہ تکلیف پانے لگا تب اس کے اقارب نے اس کی لاش کو لمبی لمبی بلیوں سے چارپائی سے نیچے گرا دیا اور دیوار کے اوپر چڑھ کر اتنے پتھر اس ناپاک جثے پر پھینکے کہ وہ پتھروں کے ڈھیر میں چھپ گیا۔ الناس والحجارة۔ دونوں کا لقمہ ایک ہی وقت میں نار کو مل گیا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، 2 بحالت کفر بری طرح تباہ ہوئے اور 2 عقبہ اور معقب عام الفتح کو مسلمان ہو کر جنگ حنین میں ہم رکاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے۔ اس جنگ میں معقب کی ایک آنکھ بھی جاتی رہی تھی۔ دونوں بھائی مکہ ہی میں رہے۔ درہ بنت ابی لہب بھی مسلمان ہوئی۔ یہ حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب کے نکاح میں آئی۔ عتبہ اور ولید اور ابو مسلم درہ ہی کے بطن سے ہیں۔ درہ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ انه سئل اي الناس خير فقال اتقاهم الله وامرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر واوصلهم لرحمه۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں بہتر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا، وہ جسے خدا کا تقوی زیادہ ہو، جو لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرتا، برے کاموں سے روکتا اور قرابت داروں سے سلوک کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی درہ بنت ابی لہب سے مروی ہے۔ لا يؤذى حي بمیت۔ ترجمہ، کسی مردہ کے افعال کے بدلے کسی زندہ کو اذیت نہیں دی جا سکتی۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال آگے تھے۔ ان کی والدہ کا نام نتیلہ بنت خباب تھا۔ یہ پہلی عرب خاتون تھیں جنہوں نے بیت الحرام کو حریر اور دیباج کا لباس پہنایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت میں بھی رئیس قریش تھے۔ عمارت المسجد الحرام اور سقایا انہی سے متعلق تھی۔ سقایا کے معنی تو مشہور ہی ہیں، یعنی پیاؤ لگوانا، مگر عمارہ سے مطلب یہ ہے کہ بیت الحرام کے اندر کسی شخص کو گالی گفتار نہ ہونے دیتے تھے اور کوئی شخص خانہ کعبہ کے اندر بیہودہ بات زبان پر نہ لا سکتا تھا۔ جنگ بدر میں یہ قریش کی جانب تھے اور پکڑے گئے تھے۔ ان کی مشق بندی زور سے کر دی گئی تھی، جس کی تکلیف سے وہ ہائے پکار کرتے تھے۔ یہ آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمع مبارک تک آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر کروٹیں بدلتے تھے۔ کسی نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا، عباس کے کراہنے سے مجھے نیند نہیں آتی۔ تھوڑی دیر ہو چکی تو یہ آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سنی۔ فرمایا، عباس کا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے ان کی مشق بندی کھول دی ہے۔ فرمایا، جاؤ سب اسیروں کے ساتھ یہی برتاؤ کرو۔ حجاج بن علات کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عباس قدیم الاسلام تھے، لیکن انہوں نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا اور حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اخبار کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کرتے اور غریب مسلمانان مکہ کی امداد فرمایا کرتے۔ اظہار اسلام کے بعد حنین، طائف اور تبوک کے غزوات میں شامل ہوئے۔ اظہار اسلام سے پیشتر بیعت عقبہ ثانیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حاضر تھے۔ بدر میں عقیل اور نوفل برادر زادوں اور حارث برادر خود کا فدیہ انہوں نے خود ادا کیا تھا۔ جنگ حنین میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ برابر ملتزم رکاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ اسلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نہایت حرمت و عزت فرمایا کرتے اور ارشاد فرماتے، هذا عمی وصنو ابی۔ ترجمہ، یہ میرے چچا ہیں اور میرے باپ کے برابر ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جواد و مطعم، اہل قرابت سے سلوک کرنے والے، صاحب رائے و تدبیر اور صاحب دعائے مستجاب تھے۔ انہوں نے 12 رجب یا رمضان 32 ہجری میں باعمر 88 سال وفات پائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ ادا کی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ ان کے فرزند یہ ہیں: فضل، عبداللہ، عبید اللہ، معبد،
قسم، عبد الرحمن، ام حبیبہ دختر، یہ سب تو ام الفضل کے بطن سے ہیں، اور اون بن عباس ایک دوسری ماں سے، اور تمام و کثیر ایک اور ماں سے، اور حارث ایک اور ماں سے ہیں۔ فضل بن عباس سب سے بڑے ہیں، باپ کی کنیت ابو الفضل، اور ان کی ماں لبابہ الصغریٰ کی کنیت ام الفضل انہی کے نام پر ہے۔ یہ غزوہ حنین میں شریک اور حجۃ الوداع میں حاضر ہوئے، اور غسل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل تھے، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر پانی ڈالتے تھے۔ خلافت صدیقی 13 ہجری یا فاروقی 18 ہجری میں شہید ہوئے۔ ایک لڑکی ام کلثوم باقی چھوڑی، اس کا نکاح اول امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ، پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے روایت کی ہے۔ عبداللہ بن عباس حضرت عباس کے فرزندوں میں سب سے زیادہ مشہور، حبر امت اور ربی امت کے لقب سے ملقب ہیں۔ 68 ہجری میں 70 سال کی عمر میں طائف میں وفات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم علمہ الحکمت و تأویل القرآن۔ ایک حدیث میں الفاظ دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، اللہم بارک فیہ وانشر منہ واجعلہ من عبادک الصالحین۔ مسروق کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر میں کہتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ حسین ہیں، گفتگو سن کر یقین ہوتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ فصیح ہیں، اور ان کی روایات سن کر معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب سے بڑھ کر عالم ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کو حاکم بصرہ مقرر کیا تھا۔ جنگ جمل و صفین و نہروان میں یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مع اپنے فرزندان حسن و حسین اور محمد کے حاضر رہے تھے۔ آخر عمر میں ان کی آنکھیں جاتی رہی تھیں۔ اس پر ان کے اشعار ہیں، ان یأخذ اللہ من عینی نورہما ففی لسانی وقلبی منہما نور، قلبی ذکی وعقلی غیر ذی دخل وفی فمی صارم کالسیف مأسور۔ ترجمہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کا نور لے لیا ہے تو ہماری زبان اور ہمارے دل میں اس کا متبادل نور موجود ہے۔ میرا دل ذکاوت والا اور میری عقل خرابی سے پاک ہے، میرے منہ میں تلوار کی طرح اثر ہے۔ علوم شعر و انصاب اور ایام عرب اور وقائع عرب اور علم حدیث و فقہ و تفسیر میں امام تھے۔ خلفائے عباسیہ انہی کی اولاد ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 1500 سے کچھ زائد احادیث کی روایت کی ہے۔ خلفائے بغداد جن کی حکومت 132 ہجری سے 650 ہجری تک رہی، انہی کی نسل سے تھے۔ عالی جناب والا دودمان نواب صاحب بہاولپور اسی شاخ عالی سے ہیں۔ عبید اللہ بن عباس یہ اپنے بھائی عبداللہ سے 1 سال چھوٹے تھے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے عہد خلافت میں حاکم یمن بنایا تھا، اور 36 ہجری و 37 ہجری میں یعنی 2 سال تک حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حکم سے امیر الحاج بھی بنے رہے۔ 58 ہجری میں وفات پائی۔ اجود الناس مشہور تھے۔ معبد عہد نبوی میں پیدا ہوئے اور 35 ہجری میں بعہد خلافت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ملک افریقہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان سے کوئی حدیث مروی نہیں۔ قسم بن عباس، عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ میں، عبید اللہ اور قسم کھیل رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، مجھے آگے اور قسم کو اپنے پیچھے سوار کر لیا اور ہمارے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے عہد خلافت میں حاکم مکہ کر دیا تھا، اور شہادت مرتضوی رضی اللہ عنہ تک یہ اسی جگہ معمور رہے۔ قسم سعید بن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سمرقند کے جہاد کو گئے تھے، وہیں شہید ہوئے۔ ایک شاعر ان کی مدح میں لکھتا ہے، کم صارخ بک مکروب وصارخۃ یدعوک یا قسم الخیرات یا قسم۔ ترجمہ، بہت سے مصیبت زدہ مرد اور عورتیں قسم سخی قسم کو پکارا کرتے ہیں۔ سب سے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی الگ ہوئے تھے، یعنی لحد مبارک میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹانے کے بعد سب سے آخر میں یہی باہر نکلے تھے۔ کثیر وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ماہ پیشتر 10 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ فقیہ، ذکی و فاضل تھے۔ ان کی ماں رومیہ یعنی یورپین تھیں۔ تمام کثیر کے مادرزاد بھائی اولاد عباس رضی اللہ عنہ میں سب سے چھوٹے ہیں، بڑے بہادر حملہ آور تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے حاکم مدینہ بھی رہے، ان کی اولاد باقی ہے۔ عبد الرحمن عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے اور اپنے بھائی معبد کے ساتھ افریقہ میں شہید ہوئے۔ ام حبیب دخت عباس رضی اللہ عنہا کا نکاح اسود بن سفیان عبد الاسد مخزومی سے ہوا تھا۔ سفیان ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا حقیقی برادر ہے۔